آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چنگیز خان کے بارے میں۔ منگول رہنما چنگیز خان 1162 سے لے کر 1227 نے تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کرنے کے لیے عاجزانہ آغاز کیا۔ منگولین سطح مرتفع کے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کے بعد اس نے وسطی ایشیا اور چین کے بہت بڑے حصوں کو فتح کیا۔ اس کی اولاد نے سلطنت کو اور بھی وسعت دی۔ پولینڈ، ویتنام، شام اور کوریا جیسے دور دراز مقامات پر پیش قدمی کی۔ اپنے عروج پر منگولوں نے 11 سے 12 ملین متصل مربع میل کے درمیان کنٹرول کیا، جو افریقہ کے سائز کے بارے میں ایک علاقہ ہے۔ چنگیز خان کے حملوں کے دوران بہت سے لوگوں کو ذبح کیا گیا، لیکن اس نے اپنی رعایا کو مذہبی آزادی بھی دی، تشدد کا خاتمہ کیا، تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور پہلا بین الاقوامی ڈاک کا نظام بنایا۔ چنگیز خان 1227 میں چینی بادشاہت زی زیاگ کے خلاف فوجی مہم کے دوران مر گیا۔ ان کی آخری آرامگاہ نامعلوم ہے۔ چنگیز خان کے ابتدائی سالوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تیموجن بعد میں چنگیز خان جدید منگولیا اور سائبیریا کی سرحد کے قریب 1162 کے قریب پیدا ہوا۔ لیجنڈ کا خیال ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں خون کا لوتھڑا پکڑ کر دنیا میں آیا تھا۔ اس کی اولاد کو اس کے والد نے اغوا کر کے زبردستی شادی پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت وسطی ایشیا میدان پر درجنوں خانہ بدوش قبائل ایک دوسرے سے مسلسل لڑ رہے تھے اور چوری کر رہے تھے، اور تیموجن کی زندگی پر تشدد اور غیر متوقع تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ 10 سال کا ہوا، اس کے والد کا ایک دشمن قبیلے نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ تیموجن کے اپنے قبیلے نے پھر اسے اس کی ماں اور اس کی 6 بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد تیموجن نے اپنے بڑے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا اور غربت زدہ گھرانے کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ ایک موقع پر اسے اس قبیلے نے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا جسے اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ آخر کار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 1178 میں تیموجن نے بورٹے سے شادی کی، جس سے اس کے 4 بیٹے اور نامعلوم تعداد میں بیٹیاں ہوں گی۔ اس نے بورٹے کے اغوا ہونے کے بعد اس کی بہادری سے بچاؤ شروع کیا۔ اس نے جلد ہی اتحاد بنانا شروع کر دیا، ایک جنگجو کے طور پر شہرت پیدا کی اور پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا راغب کیا۔ چنگیز خان کے بچپن کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ تر منگولوں کی خفیہ تاریخ سے آتا ہے، جو منگول کی تاریخ اور ادب کا سب سے قدیم کام ہے، جو اس کی موت کے فوراً بعد لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے منگولوں کو متحد کیا۔ رواج کے خلاف جاتے ہوئے تیموجن نے رشتہ داروں کے بجائے قابل حلیفوں کو کلیدی عہدوں پر رکھا اور دشمن قبائل کے قائدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ باقی ارکان کو اپنے قبیلے میں شامل کیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام لوٹ مار اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ مکمل فتح نہ ہو جائے، اور اس نے اپنے جنگجوؤں کو رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر 10 کی اکائیوں میں منتظم کیا۔ اگرچہ تیموجن ایک دشمن تھا، لیکن اس کے پیروکاروں میں عیسائی، مسلمان اور بدھ مت کے ماننے والے شامل تھے۔ 1205 تک اس نے اپنے سابق بہترین دوست جموکا سمیت تمام حریفوں کو شکست دے دی تھی۔ اگلے سال اس نے علاقے کے ہر حصے سے نمائندوں کا ایک اجلاس بلایا اور ایک ایسی قوم قائم کی جس کا حجم جدید منگولیا جیسا تھا۔ اسے چنگیز خان بھی کہا گیا ہے، جس کا تقریباً ترجمہ عالمگیر حکمران ہوتا ہے۔ یہ نام مغرب میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ چنگیز خان نے ایک سلطنت قائم کی۔ میدانی قبائل کو متحد کرنے کے بعد چنگیز خان نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں پر حکومت کی۔ قبائلی جنگ کے روایتی وجوہات کو دبانے کے لیے اس نے وراثت میں ملنے والے اشرفی کے القابات کو ختم کر دیا۔ اس نے عورتوں کو بیچنے اور اغوا کرنے سے بھی منع کیا، کسی بھی منگول کی غلامی پر پابندی لگا دی اور مویشیوں کی چوری کو سزائے موت قرار دیا۔ مزید برآں چنگیز خان نے تحریری نظام کو اپنانے کا حکم دیا، باقاعدہ مردم شماری کرائی، غیر ملکی سفیروں کو سفارتی استثناء دیا اور مذہب کی آزادی کی اجازت دی، اس خیال کے کہیں اور پھیلنے سے پہلے۔
چنگیز خان کی پہلی مہم منگولیا سے باہر شمال مغربی چین سلطنت کے خلاف ہوئی۔ چھاپوں کی ایک سیریز کے بعد منگولوں نے 1209 میں ایک بڑا اقدام شروع کیا جس نے انہیں زیزیا کے دارالحکومت ینچون کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ دوسری فوجوں کے برعکس منگولوں نے گھوڑوں کے ایک بڑے ذخیرے کے علاوہ کسی سپلائی ٹرین کے ساتھ سفر کیا۔ فوج تقریباً مکمل طور پر گھڑ سواروں پر مشتمل تھی جو ماہر سوار تھے اور کمان اور تیر کے ساتھ مہلک تھے۔ ینچون میں منگولوں نے ایک غلط انخلا تعینات کیا، ان کے دستخطی حربوں میں سے ایک اور پھر محاصرہ شروع کر دیا۔ اگرچہ شہر میں سیلاب کی ان کی کوشش ناکام ہو گئی، اس کے بعد منگولوں نے شمالی چین کے جن خاندان پر حملہ کیا جس کے حکمران نے چنگیز خان کی تابعداری کرنے کا مطالبہ رد کیا تھا۔ 1211 سے 1214 تک بے شمار منگولوں نے وہی علاقوں کو تباہ کیا اور پناہ گزینوں کو شہروں میں بھیج دیا۔ خوراک کی کمی ایک مسئلہ بن گئی اور جن فوج نے اپنی ہی ہزاروں کسانوں کو ہلاک کر دیا۔ 1214 میں منگولوں نے زوگڈو کے دارالحکومت کا محاصرہ کیا اور جن حکمرانوں نے بڑی مقدار میں ریشم، چاندی، سونا اور گھوڑے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب جن حکمرانوں نے بعد میں اپنا دربار جنوب کی طرف کیفنگ شہر منتقل کیا تو چنگیز خان نے اسے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر لیا اور جن صحرائیوں کی مدد سے زوگڈو کو زمین پر گرا دیا۔ 1219 میں چنگیز خان نے موجودہ ترکمانستان، ازبکستان، افغانستان اور ایران میں خوارزم سلطنت کے خلاف جنگ کی۔ وہاں کے سلطان نے تجارتی معاہدے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن جب پہلا قافلہ پہنچا تو اس کا سامان چوری ہو گیا، اس کے تاجر مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان نے چنگیز خان کے کچھ سفیروں کو قتل کر دیا۔ ایک بار پھر زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود منگول فوج نے ایک کے بعد ایک خوارزم شہر جس میں بخارا، سمرقند اور ارچنچ شامل ہیں، ہنرمند کارکنوں جیسے بھڑی اور جوہرات کو عموماً بچایا جاتا تھا، جبکہ اشرافیہ اور مزاحمت کرنے والے سپاہی مارے جاتے تھے۔ اس دوران غیر ہنرمند کارکنوں کو اگلے حملے کے دوران اکثر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں جانتا تھا کہ چنگیز خان کی جنگوں کے دوران کتنے لوگ مارے گئے۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ منگولوں نے دہشت پھیلانے کے طریقے کے طور پر اپنی شیطانی شبیہ کا پرچار کیا۔ جب چنگیز خان 1255 میں منگولیا واپس آیا تو اس نے بحیرہ جاپان سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک ایک بہت بڑا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے باوجود اس نے زیادہ دیر تک آرام نہیں کیا۔ اس نے پہلے کہ اس نے اپنی توجہ زیزیا کے بادشاہی کی طرف موڑ دی جس نے خوارزم پر حملے میں فوجیوں کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1227 کے اوائل میں ایک گھوڑے نے چنگیز خان کو زمین پر پھینک دیا جس سے اندرونی چوٹیں آئیں۔ اس نے مہم کو جاری رکھا لیکن ان کی صحت کبھی ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ 18 اگست 1227 کو الیون کو کچلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ چنگیز خان نے تاریخ میں کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ زمین فتح کی۔ اس عمل میں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کو آپس میں ملایا۔ اس کی اولاد بے شمول اوگودی اور خوبیلائی بھی شاندار فاتح تھے جنہوں نے مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور باقی چین دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹرول میں لیا، یہاں تک کہ منگولوں نے 14ویں صدی میں اپنی سلطنت کے ٹوٹنے سے پہلے جاپان اور جاوا پر حملہ کر دیا۔ چنگیز خان کی آخری حکمرانی نسل بالآخر 1920 میں معزول ہو گئی۔